ترکی کے سلطان مراد کا دور تھا اور سلطان بادشاہ وقت بھیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کر رہا تھا۔ دریا کے کنارے بادشاہ نے چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ نورانی شکل والا یہ بے گور و کفن پڑا ہے، لیکن کسی نے اس کو غسل نہیں دیا، کسی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ وقت کا سب سے بڑا شرابی ہے اور سب سے بڑا یہ بدکار ہے، اس لیے لوگوں نے اس کے جنازہ پڑھنے کو پسند نہیں کیا اور نہ اس کے کفن دینے کو پسند کیا، اور اس کی لاش اسی طرح یہاں پر پڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، انسان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا کفن دفن کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ حکم دیا کہ چلو اس کو اس کے گھر لے جاؤ۔ اب لوگوں نے اٹھایا اور اس کے گھر لے کر گئے۔ جب لاش گھر پہنچی تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ میرا شوہر اللہ کا ولی ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمانہ اس کو گناہگار کہتا ہے، زمانہ اس کو بدکار کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا ولی ہے؟ تو خاتون نے کہا اے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ ہر رات شراب خانے میں جاتا اور جتنی شراب کی بوتلیں خریدنے کی طاقت ہوتی خرید لاتا اور گھر کے پاس ایک گڑھے کے اندر وہ شراب ضائع کر دیتا، اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ اس رات میری وجہ سے کم از کم امت مسلمہ کے نوجوان شراب پینے سے بچ جائیں گے، اور جو میں خریدوں گا کم از کم اتنا شراب تو میری امت کے، حضور کی امت کے جو نوجوان ہیں وہ نہیں پئیں گے اور شراب نوشی سے بچ جائیں گے۔ اور پھر یہ رات کو چلا جاتا، ایک خاتون جو دھندا کرتی، کاروبار کرتی، غلط کام میں ملوث ہوتی اور کوٹھے پہ بیٹھتی اور اپنی جسم کو فروخت کرتی اور اپنی عزت کو بیچتی، اور وہاں پر امت مسلمہ کے نوجوان اپنا منہ کالا کرنے کے لیے آتے، اپنا ضمیر بیچنے کے لیے آتے اور اپنا ایمان فروخت کرنے کے لیے آتے، اور وہاں آ کر اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی عدولی کرتے، تو یہ وہاں چلا جاتا اور اس کو رات کی پوری اجرت دے دیتا اور خود مصلی بچھا کے رب کی عبادت کرنے لگتا، اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ کم از کم آج میری وجہ سے امت کے نوجوان گناہوں سے بچ جائیں گے، تو اس لیے یہ اس طرح کرتا۔ اور میں اس کو کہا کرتی تھی کہ تو جب فوت ہوگا تو تجھے جنازہ بھی کوئی ادا نہیں کرے گا تیرا، اور نہ ہی تیرا غسل دے گا کوئی، لیکن یہ اللہ کا ولی کہا کرتا تھا کہ تم ایسا نہ سوچو، میں جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وہ رب انتظام فرمائے گا، اور بادشاہ میرا جنازہ پڑھائے گا، علماء میرے جنازے کے مقتدی ہوں گے، اور بڑی کثیر تعداد کے اندر عظیم شان و شوکت کے ساتھ میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اے بادشاہ، یہ ہے اس کا دوسرا رخ۔ لوگ اس کو بدکار سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ولی تھا جس کی یہ بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس انسان کسی کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھے کہ انسان بدگمانی سے بچے، کیونکہ بدگمانی میں سے بعض بدگمانی ایسیاں ہیں، بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کو شراب نوشی سے اور بدکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔